بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم آج آپ کو قیامت کے جو علامات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ذکر فرمائی ہیں ان میں سے کچھ علامات آپ سے عرض کریں گے۔ معزز سامعین، قیامت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات ذکر فرمائی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کو علامات صغری یعنی چھوٹی علامتیں کہا جاتی ہے، اور ایک قسم علامات کبریٰ کی ہے جن کو بڑی بڑی قیامت کی علامات کہا جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علامات ذکر فرمائیں گے جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں یہ جب اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی تو اس کے بعد وہ بڑی علامتیں جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ان میں سے رسول اللہ مبارک نے ایک علامت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے کی حالت اس شخص کی طرح ہو جائے گی جو شخص ہاتھ میں انگارہ لے کر بیٹھا ہو۔ یعنی دین پر عمل کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جس طرح کوئی آدمی انگارہ لے کر ہاتھ میں رکھ کر بیٹھ جائے تو وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے، کوئی جو ہے نا اس طرح کر نہیں سکتا ہے۔ اور تو جس طرح یہ انگارہ ہاتھ میں پکڑ کر مشکل کام ہے، تو اس طرح ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ وہ دین پر عمل کرنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 2، سب سے زیادہ جو ہے نا نصیب والا شخص اس کو کہا جائے گا جو وہ خود کمینہ ہو اور اس کا باپ بھی کمینہ ہوگا۔ اسی طرح جو امانت دار لوگ جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے۔ اور چوتھی تیسری علامت یہ ہے کہ جو قبیلوں کی، جو قوموں کی، جو ملکوں کے جو لیڈر ہوں گے وہ ان میں سے جو منافق ترین اور رذیل ترین شخص ہو وہ ان کا جو ہے نا لیڈر بنے گا۔ اسی طرح بازاروں کا جو بڑا ہوگا وہ بھی اکثر جو ہے نا وہ فاجر اور فاسق ہوگا، جو اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا دنیا کے اغراض کے لیے جو ہے نا رئیس اور بڑا بنے گا۔ اسی طرح تجارت میں جو ہے نا کافی جو ہے نا تجارت ہوگی اور لوگ بھی زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ عورت جو ہے نا وہ اپنے شوہر کو ہاتھ بڑھانے کے لیے نا تو وہ بھی جو ہے نا شوہر اتنا نہیں کما سکے گا جتنا کہ اس کی عورت کما رہی ہے، یعنی اپنے شوہر کے جو ہے نا معاون بنے گی، لیکن ان کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو کاروبار میں نفع حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور علامت جو بتلائی ہے کہ ناپ تول میں کمی کی جائے گی۔ تو آج کل ہم دیکھیں کہ عموماً جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح ایک اور علامت ذکر فرمائی ہے کہ قرآن شریف کو گانے بجانے کی آلے کی طرح جو ہے نا وہ پڑھا جائے گا، یعنی جس طرح کوئی شخص گانا گاتا ہو تو قرآن مجید بھی جو ہے نا اسی گانے کی طرز پر لوگ پڑھتے ہوں گے۔ امانت دار لوگ جو ہے نا وہ خائن بن جائیں گے، خیانت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو جو خائن لوگ ہیں، امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے نا امانت دار کہیں گے، اور جو حقیقی معنوں میں امانت دار ہو اس کو لوگ خائن کہیں گے، اور جھوٹے کو جو ہے نا سچا اور سچے کو جھوٹا لوگ کہیں گے، اور برائی اور اچائی میں کوئی فرق نہیں کریں گے۔ یعنی ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں، تو ان میں کوئی تمیز ان کو نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور علامت ذکر فرمائی ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی اطاعت تو کرے گی لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرے گی۔ تو دیکھو بھائیو، آج کل جو ہے ہر شخص اس علامت میں مبتلا ہے
کہ اپنے بیوی کو جو ہے نا خوش کرنے کے لیے لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی جو نافرمانی ہے اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے جو ہے نا محفوظ رکھے اور اپنے والدین کی جو ہے نا صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح شراب جو ہے وہ شریعت میں حرام ہے، لیکن لوگ اس کو جو ہے نا ایک نبیذ یا شربت کے طور پر جو ہے نا کہیں گے اور وہ پئیں گے۔ اسی طرح سود جو ہے نا وہ عام ہو جائے گا اور سود کو لوگ پروفٹ کے نام سے اور بیع و تجارت کے نام سے کہیں گے اور اس کو حلال سمجھیں گے۔ اسی طرح جو رشوت ہے اس کی بھی کثرت ہوگی، لیکن لوگ رشوت ایک دوسرے کو دیتے ہوں گے لیکن اس کا نام بدل کر تحفہ، گفٹ یا ہدیہ رکھ کر جو ہے اس کو حلال سمجھیں گے۔ سود جو ہے نا وہ عام ہو جائے گا، گانے بجانے عام ہو جائیں گے، زنا کثرت سے ہوگی، بے حیائی جو ہے نا وہ عام ہو جائے گی اور حرامی اولاد جو ہے نا ان کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی طرح عورتیں ایسی کپڑے پہنے ہوں گی کہ وہ باریک ہوں گی یا بہت چست ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کی جسم ننگی ہوگی۔ تو لباس میں جو ہے نا عورتوں کی لباس یہ قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح جو وہ اس طرح لباس پہن کے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی، بازاروں میں نکلے گی، تو جو لوگ اس کی طرف دیکھیں گے اور بدگمانیاں کریں گے اور اس کے اوپر نظر رکھیں گے تو یہ سب لوگ بھی گناہگار ہوں گے۔ اور یہ جو عورت اس طرح کام کرتی ہے کہ لوگ میرے طرف مائل ہو جائے اور وہ باریک کپڑے پہن لے یا کوئی خوشبو وغیرہ لگائے اس غرض سے کہ لوگ مجھے دیکھے، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ان فتنوں سے اور ان شرور سے جو ہے نا ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج کل ہم اپنی آنکھوں سے ان سب علامات کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک لحاظ سے قیامت بہت قریب آنے کی جو ہے نا وہ ہمیں خبر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے، ہر شر سے محفوظ رکھے اور جب بھی موت آئے تو ہمیں سلامتی ایمان کے ساتھ قبر تک پہنچا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔